قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دروس ختم نبوت کا ہمارا تیسرا درس ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے آیات ختم نبوت. قرآن مجید میں ختم نبوت کے حوالے سے جو آیات مذکور ہیں، جن آیات میں ختم نبوت کا مضمون آیا ہے کسی بھی طرح سے، ان کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. ویسے تو ہم نے موضوع کل رکھنا تھا لیکن اسی وجہ سے آج لے آئے. تو قرآن مجید ہدایت ربانی کا اولین سرچشمہ ہے. کل بھی ذکر کیا تھا کہ بنیادی ماخذ احکام شریعت کے وہ دو ہیں، نمبر 1، نمبر 2 حدیث رسول. تو قرآن مجید اولین ہدایت ربانی کا سرچشمہ ہے جس سے فیضیاب ہو کر ہم دینی، دنیاوی، اخروی ہر طرح کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے صرف اسے میتوں پر پڑھنے کے لیے ہی مخصوص کر لیا ہے یا تعویذ بنانے کے لیے ہی مخصوص کر لیا ہے، ورنہ دینی، دنیاوی ہر طرح کی کامیابی قرآن مجید سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. قرآن مجید آخری صحیفہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی کو مبعوث فرمایا، آخری امت کی طرف مبعوث فرمایا. اور یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالکل پاک ہے، بالکل جیسا کہ قرآن مجید کے شروع میں یہ اعلان فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کتاب میں اللہ جل شانہ نے تمام حقائق و معارف، تمام علوم و فنون اور تمام باتیں جو ہیں ذکر فرما دی ہیں. اور کئی مقامات پر خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے. جیسے ایک جگہ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے کہ جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے. اسی طرح سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَفْصِيلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے، ہر شے کی تفصیل موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل ایسی ہو کہ ہمیں سمجھ نہ آئے. حضرت عبداللہ بن عباس کیا کرتے تھے، لو دالی اقالو بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ تعالی، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے میں اسے بھی کتاب اللہ سے ڈھونڈ سکتا ہوں. پھر ایک مقام پر فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے نہیں چھوڑی جسے صراحتاً یا اشارتاً ہم نے بیان نہ کر دیا ہو. اور سورہ انعام میں تو بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہ کوئی تر چیز ہے نہ کوئی خشک چیز ہے ایسی کہ جسے ہم مگر اس کتاب میں موجود نہ ہو، یعنی کتاب اللہ میں اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے. کسی نے پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں ہر چیز موجود ہے، تو ذرا یہ بھی بتائیں کہ کتاب اللہ میں واقع کربلا کا بھی ذکر ہے، امام حسن حسین کا بھی ذکر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے. میں نے کہا پڑھو ذرا قرآن پڑھو. اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا رک جاؤ یہاں پہ. پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی سارا واقعہ کربلا ثابت کر کے بتا دیا.
مولا علی سے کسی نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں، یہودی نے ایک نے کہا، آپ کہتے ہیں کتاب اللہ میں سارا کچھ ہے، تو آپ کی داڑھی کا ذکر بھی ہے قرآن مجید میں، میری داڑھی کا ذکر ہے قرآن مجید میں؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ پھر انہوں نے مولا علی نے سورہ اعراف کی وہ آیت پڑھی کہ والبلد الطیب، وہ آیت مبارکہ ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس میں آتا ہے کہ جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے اس سے سبزہ اگتا ہے، اور جو خراب بنجر زمین ہوتی ہے اس سے بس تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے ایسے ہی، اور وہ بھی خراب سا۔ تو یہودی کی داڑھی پتلی تھی، مولا علی کی داڑھی گھنی تھی، تو آپ نے کہا یہ لو، یہ داڑھی بھی تمہاری میری بھی قرآن سے نکل آئی ہے۔ ابن سراقہ کتاب الاعجاز میں ابو بکر مجاہد کا قول ذکر کرتے ہیں، کہتے ما من شیء فی العالم الا وهو فی کتاب اللہ، کہ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری مثالیں دی ہیں اس کی، کہ قرآن مجید میں یا تو ہر چیز کا آپ کو صراحت کے ساتھ ذکر ملے گا، یا اجمالاً ذکر اس کا ضرور ملے گا، اور یہ الگ بات ہے، وہی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں خود نظر نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج نکلا ہی نہیں ہے آج، ٹھیک ہے؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہو تو وہ الگ بات ہے، اندھے کو نظر نہ آئے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج نکلا ہی نہیں ہے، سورج موجود ہے لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا۔ تو اس لیے قرآن مجید میں ہر شے کا واضح طور پر بیان موجود ہے۔ اور پھر علماء نے مختلف تفاسیر کر کے بھی ہمارے لیے بڑی آسانی فرما دی، اور اب تفسیر پھر وہی ہوگی، تفسیر کی بھی مختلف اقسام ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن، ایک قرآن کی وہ تفسیر جو قرآن سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ پہ اس کا اجمالاً ذکر کر دیا، اور ایک جگہ پہ تفصیل سے پھر ذکر اس واقعے کا کر دیا۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو سورہ نساء میں پھر جا کے آگے فرما دیا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ کون ہے؟ نبیین و صدیقین و شہداء۔ تو یہ ہوتی قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ پھر قرآن کی ایک تفسیر حدیث سے بھی ہوتی ہے، کہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چل جائے اس کا معنی کیا ہے، اس بات کا معنی کیا ہے، احادیث کے بغیر ہمیں وہ معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر ایک قرآن کی تفسیر ہے جو صحابہ کرام چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یافتہ تھے، تو جو تفسیر صحابہ کرام کریں گے وہ بھی ظاہر ہے وہی تفسیر ہوگی جو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہوئی ہوگی۔ پھر ایک تفسیر ہے تفسیر القرآن بھی اقوال التابعین، تابعی وہ ہے جس نے کسی صحابی کی صحبت اٹھائی ہو، صحابی کی صحبت سے فائدہ حاصل کیا ہو۔ پھر ایک تفسیر ہے تفسیر القرآن بھی اقوال الائمۃ المجتہدین، جو ائمہ مجتہدین قرآن مجید کی تفسیر کریں گے وہ بھی تفسیر قرآن کی معتبر ہوگی۔ تفسیر بھی رائے جائز نہیں ہے، تفسیر بھی رائے ہی جو ہے نا اسی نے ہی زیادہ کام خراب کیا، اپنی رائے سے جو کر لی، جو آج فیمنزم کی تحریکیں فلانی فلانی نکل رہی ہیں نا، وہ اسی طرح سے کہتے ہیں وی ڈونٹ ایکسپٹ حدیث، وی ریجیکٹ حدیث، آرام سے حدیث کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں، جو فیمنسٹ بیبیاں ہیں، فلاں فلاں نام آمنہ ودود ٹائپ، ساری آرام سے حدیث کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں۔ اور یہ وہی چیز استشراق سے لیے، استشراق خود ایک بہت الگ موضوع ہے، کبھی ہم اس پر بھی اپنے سیشنز کریں گے، یہ بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، استشراق الحاد۔ تو اس کی وجہ یہ تفسیر بھی رائے ہی اس میں ہے، تفسیر بھی رائے یہ باطل ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اب ہم آیات کی طرف آتے، قرآن مجید کی عظمت و شان ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے وہی مشہور آیت خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر ہیں، یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مسئلہ ختم نبوت کو انتہائی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک یہ کہ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے، اس بات کی قطعی دلیل ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور دوسرا حصہ صراحت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کر رہا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کسی بالغ مرد کا باپ نہ ہونا، یہ ختم نبوت میں کسی کا بالغ مرد کا باپ ہونا، یہ ختم نبوت میں کیسے معنی ہو سکتا ہے، اور اس سے ختم نبوت کیسے ثابت ہوئی، جبکہ سابقہ انبیاء کرام جیسے آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی بالغ اولاد تھی، قرآن مجید سے یہ ثابت ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، یہ ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابوت کی نفی کی گئی ہے، کہ جس کے اندر کئی حکمتیں ہیں۔ کیا حکمتیں ہیں؟ نمبر 1 لکھیں کہ اگر بیٹا باپ کے نقش قدم پر اور تابع فرمان ہو تو اس کے اندر باپ بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ باپ جیسی خصوصیات ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بالغ مرد کے باپ نہ ہوئے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صاحبزادہ زندہ ہوتا تو وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ کر نبی بن جاتا، جس سے ختم نبوت باقی نہ رہتی۔ اور جیسے کہ یہ حدیث بھی ہم نے اس والے سے ذکر کی کل، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، تو آپ نے فرمایا لو آشا لکانا صدیقا نبیہ، کہ اگر وہ ابراہیم زندہ رہتے اور سن بلوغت تک پہنچ دے تو سچے نبی ہوتے۔ تو اسی حکمت کے بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم جو ہیں وہ بچپن میں ہی وصال کر گئے، کوئی بھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا۔ اسی لیے یہ فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس کے بعد اگلے حصے میں بہت واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا کہ رسول اللہ، یہاں پر لیکن کا لفظ ارشاد فرمایا، یہ بظاہر ہمیں محل معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہاں آتا ہے جیسے جب پہلے حصے پر کوئی اعتراض ہوتا ہے، لیکن کہہ کر اس اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے، لیکن یہاں اس لفظ کے جانے میں اشارہ یہ ہے کہ آیت کے پہلے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابوت کی نفی کی گئی ہے، اس میں کسی ظاہر بین کے لیے چند شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے لفظ لیکن ان شبہات کے ازالے کے لیے آیا ہے۔ وہ شبہات کیا پیدا ہو سکتے ہیں؟ پہلا شبہ یہ آ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، تو شاید آپ کا دل میں شفقت پدری نہیں ہے، یعنی باپ کی شفقت نہیں ہے۔ تو حالانکہ یہ شفقت لازمہ نبوت ہے، تو اس لیے فرمایا آپ خاتم النبیین ہیں، تو نبی اپنی امت پر سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا اپنی امت سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جگہ جگہ اس کا بیان پتہ چلتا ہے۔ تو امت اس شفقت سے فیض یاب ہوتی ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ شبہ آ سکتا تھا کہ شاید آپ میں شفقت پدری نہیں ہے، لیکن اس میں فرما دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور نبی اپنی امت پر سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے، نبی اپنی امت سے بہت محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ دوسرا شبہ یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے۔ جب آیت میں آپ کی ابوت کی نفی کر دی گئی تو کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ باپ نہیں تو شاید پھر نبی بھی نہیں۔ ولا کہ رسول اللہ کے ذریعے ان تمام شبہات کا اللہ تعالیٰ نے ازالہ فرما دیا۔
اب مرزائی اس آیت کا وہی معنی قدر پرسوں بھی ذکر کیا تھا کہ نبیوں کی مہر، اور عبارت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس معنی میں یہ ہم لیتے ہیں. تو ائمہ لغت میں سے ایک یہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی جب مہر لگا دی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ اس معنی میں بھی ان کا معنی مراد لینا درست نہیں ہے کہ کوئی بھی معنی مراد لے لیں، یہ ثابت نہیں کر سکتے، یہ کہیں پہ بھی مرزا کو پھنسا نہیں سکتے، فٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کہیں بھی پھنستا ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے. اللہ نے جب نبوت کا دروازہ بند کر دیا تو اب ضرورت ہی نہیں ہے کھولنے کی. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت وہ بھی آپ نے سنی، بہت مشہور تکمیل دین کی آیت ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. تو جب اللہ جل شانہ نے دین کامل کر دیا، جب ایک چیز مکمل ہو گئی، اب اس میں آپ اور کسی چیز کو داخل کریں تو وہ مکمل ہونا نہیں کہلائے گا، وہ پھر نقصی کہلائے گا، تو پھر وہ قرآن کا انکار، اور قرآن کا انکار تو پھر بندہ گویا کہ کافر. تو اس لیے دین مکمل ہو چکا ہے تو کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے. اب مرزا نے کیا کیا تھا، اس نے کہا جہاد تو ختم، ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم انگریز سرکار کے زیر سایہ ہیں، ہمیں تو اس حکومت کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ باتیں آپ کو پہلے سنائی تھی سبق کے دوران. تو وہ جہاد کو ختم کر دیا اور خود جو کچھ وہ کھاتا پیتا تھا. تو یہ اس نے تو دین میں عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی نا، لیکن دین مکمل ہو چکا ہے تو اب مزید کسی چیز کے داخل کرنے کی گنجائش اندر نہیں ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ یہ ختم نبوت کو ثابت کرتی ہے. قرآن مجید کی بے شمار آیات اس کو ذکر کرتی ہیں. اس میں آیات کے نمبر میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ نساء کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. سورہ یونس کی آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. سورہ حج کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. تو ان تمام آیات میں یا ایھا الناس کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید تا قیامت آنے والے ہر انسان کو خطاب کرتا ہے، تا قیامت آنے والے ہر انسان کو خطاب کرتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن مجید جس رسول پر نازل ہوا ہے وہ تا قیامت ہر انسان کا رسول ہے. اس کی رسالت ہمانگیر ہے، جہانگیر ہے، اور اس کی رسالت کی موجودگی میں کسی قوم میں کسی رسالت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت ساری نسل انسانی کے لیے ہے. اسی لیے سورہ اعراف آیت نمبر 158 اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. تو جب آپ کی نبوت قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئی نبی کی بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلے انبیاء کسی خاص علاقے کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، کسی خاص ٹائم پیریڈ کے لیے آتے تھے، تو لہٰذا دوسرے علاقوں دوسرے قوموں میں اور دوسرے اوقات میں دوسرے انبیاء کرام کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام زمانوں تمام قوموں تمام عالم کے لیے رسول بن کر تشریف لائے ہیں. اس لیے اب کسی زمانے میں کسی علاقے میں کسی قوم میں کسی اور رسول کی تا قیامت تک کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پہلے انبیاء کرام ہدایت کے ستارے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتاب نبوت و ہدایت ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46 ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر،
اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا بنا کر، اور سراجم منیرا، چمکا دینے والا آفتاب بنا کر۔ تو ستارے خواہ ہزاروں لاکھوں چمکے لیکن اسے روشنی نہیں ہوتی، صرف آسمان کی خوبصورتی بنتی ہے۔ پھر جب آفتاب نکل آتا ہے تو اس کے بعد کسی ستارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ جل شانہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور رحمت کو جس طرح عالمگیر بنایا ہے اور انہیں تمام زمانوں کی، تمام مکانوں کی حدود و قیود سے آزاد رکھا ہے، اسی طرح آپ کو جو نعمتیں، جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، وہ بھی زمان و مکان کی حد بندیوں سے آزاد ہیں۔ آپ کے کسی منصب کو، آپ کی کسی فضیلت کو، کسی شان کو اللہ جل شانہ نے کوئی قید نہیں لگائی، تمام حدود و قیود سے آزاد رکھا ہے۔ تو ایسے عالمگیر اور عظیم خصوصیات کے حامل نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی نبوت کا گمان کرنا بھی یہ سری گمراہی اور ازلی بدبختی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ھدی للناس کہہ کر قرآن کو سب انسانوں کے لیے ہدایت بتایا۔ ھدی للناس، ناس سب لوگوں کے لیے آتا ہے، تو قرآن مجید کو سب انسانوں کے لیے ہدایت بتایا ہے، اس لیے قرآن والا رسول تمام نسل انسانیت کا رسول ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10ویں آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، بیان للناس، ھذا بیان للناس، تو یہاں بھی بیان للناس کہہ کر ختم نبوت کا اشارہ ملا، کیونکہ قرآن مجید جب تا قیامت ہر انسان کے لیے مکمل بیان ہے، تو پتہ چلا کہ اس کے بعد کسی دوسری کتاب یا وحی کے نزول کی اور کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 11ویں آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 174 اور 175، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الی صراط مستقیما، یعنی اے لوگو بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتارا ہے۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، تو عنقریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ السلام کی بعثت عامہ کا مضمون بیان کرتے ہوئے صرف آپ کی ہی رسالت پر ایمان لانے کو انسانیت کے لیے باعث خیر فرمایا ہے، اور انکار کو غضب الہی کا باعث فرمایا ہے، اور یہ حکم قیامت تک پیدا ہونے والی تمام نسل انسانی کے لیے ہے۔ کوئی لمحہ اور کوئی فرد اس حکم سے مستثنی نہیں ہے، اس سے خارج نہیں ہے، لہٰذا حضور علیہ السلام کی رسالت اور نبوت ہی تا حشر تمام زمانوں اور انسانوں کو محیط ہے۔ تو آپ پر ایمان لانے والے خیر سے اپنا دامن بھر لیتے ہیں، اور آپ کا انکار کرنے والے وہ غضب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک رہنے والی ہے، تو اس لیے کسی اور نبی اور رسول کی آمد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو پھر دعویٰ کرے تو وہ دعوے میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 170، 12ویں آیت، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، تو ایمان لاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
تو اس آیت مبارکہ میں قد جاء یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اس سے پتہ چلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام عالم انسانیت کو محیط ہے، اور تا قیامت پیدا ہونے والا ہر انسان آپ کی امت میں داخل ہے۔ تو یہاں سے تین طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر ایک، جب تک قیامت ساری نسل انسانی کے لیے آپ ہی رسول ہیں، تو کسی زمانہ یا علاقہ کے لیے کسی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے نبوت کے ستارے چمکتے تھے، اب آفتاب نبوت چمکا ہے، طلوع ہو کر آیا ہے، تو اس کی روشنی سے پورے جہان کو منور کر دیا گیا۔ اب کسی ستارے کی ضرورت، ذرا اونچی بول رہے ہیں ہاں جی۔ اچھا، دوسری بات، فآمنوا خیر لکم، اس سے پتا چلا کہ آپ پر ایمان لانا ہی نجات کا باعث ہے، آپ پر ایمان لانا ہی نجات کے لیے مدار حقیقی ہے۔ جس نے آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا، اسے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر آپ کے بعد کوئی نبی مانا جائے تو پھر آپ کا ماننا مدار نجات نہیں ہے، بلکہ کسی نبی کے ماننے پر نجات موقوف ہو جائے گی، تو پھر یہ بات قرآن کے مصدق نہیں ہوگی۔ تو جو بات قرآن کے مصدق نہ، اسے ہم رد کر دیں گے۔ تیسرا، رسالت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے الرسول کا لفظ ہے اس میں، اور الرسول پر الف لام داخل ہے، اور یہ کس کی علامت ہے؟ کون سا اسم؟ کون سا اسم؟ اسم معرفہ، اور اسم معرفہ ایک ہی ذات پر صادق آتا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی اور ذات داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی مزید انبیاء اور مزید رسول نے آنا ہوتا، تو اللہ جل شانہ فآمنوا باللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ یہ فرماتا، پھر ایک رسول پر ایمان لانے کی بات نہ ہوتی، جبکہ یہاں پر ایک رسول پر ایمان لانے کی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے۔ تو یہاں لقد جاءکم رسول میں تمام کائنات، تمام انسانوں سے خطاب ہے، گویا آپ تمام انسانوں کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کیا ہوا؟ 14ویں آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 17، افمن کان علی بینۃ من ربہ یتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، یعنی تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اللہ کی طرف سے اس پر ایک گواہ آئے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ ہی اس کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جو یہ کہے مجھ پر ایمان نہیں لائے اس کے لیے بخشش نہیں، ایسا کوئی رسول آپ کے بعد نہیں آئے گا۔ یہ منصب اس امت کے لیے صرف رسول اللہ کا ہے، اس لیے مرزائیوں کا مرزا قادیانی کو نبی ماننا، یہ اہل تشیع کا یہ کہنا کہ 12 اماموں میں سے کسی کی امامت کا نام ماننے والا ایسے ہی کافر ہے جیسے کسی رسول کی رسالت کا انکار کرنے والا کافر ہے، تو یہ بذات خود کفر اور ضلالت ہے، کیونکہ مدار نجات صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ جو شخص یہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے منکروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کی ہے۔ تو اس لیے جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی شخصیت ایسی ہے جس پر ایمان نہ لانے سے بندہ کافر جہنمی ہو جائے گا، تو ایسا شخص خود منکر ہے، اور قرآن کا منکر ہونے کی وجہ سے پھر وہ کافر اور جہنمی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جس بندے سے بھی کسی ہدایت کی بات کو سننے کے لیے جائیں تو ذہن میں پہلے دھیان یہ رکھیں کہ وہ بندہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے، وہ یہ نہ کہ میری طرف آؤ، وہ یہ نہ کہ میری طرف آؤ۔ آپ کسی شیخ کی بیعت کریں یا آپ کسی عالم دین سے ہدایت کی بات سیکھنے کے لیے جائیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے ملائے، وہ یہ نہ کہ میرے پہ ایمان لے، مینو ہی منو،
بس باقی آگے اور کچھ نہیں. ہمارے یہاں یہ بڑے مسائل ہم یہاں پہ پیدا ہوئے کہ ہم نے خانقاہ کو نا منزل سمجھ لیا. وہ منزل نہیں ہے, وہ نشان منزل ہے. منزل اللہ اور اس کے رسول ہیں. تو شیخ طریقت, پیر طریقت کو اللہ سے ملاتے ہیں. تو جو اللہ سے ملائے نا, جانا اسی کے پاس ہے. جو کہ میرے پہ آگے بس میرے پہ بات فنش, میرے تو اتنے کوئی ہے ہی نہیں, تو وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے مرزا یہ بھی تو یہ کہتا تھا نا, بس منو مان لو. تو یہ کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. سب جو اللہ سے ملاتے ہیں. یہاں پہ لاہور کے ہی ایک ہمارے نقشبندی بزرگ ہیں, وفات ہوئی, نذیر احمد شرک پوری غالباً ان کا نام. وہ کہتے تھے کہ میرا بیعت کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں میں بیعت اس لیے کر لیتا ہوں, چلو لوگ ہمارے پاس آئیں گے, کوئی خیر کی باتیں سیکھ لیں گے, نماز روزے کی باتیں سیکھ لیں گے, اچھی بات سیکھ لیں گے. پھر ہم بیعت نہیں کریں گے تو کسی ڈونگی کے پاس چلے جائیں گے, کسی 2 نمبر کے پاس چلے جائیں گے, اپنا ایمان تباہ کر لیں گے, دنیا بھی برباد کر لیں گے, آخرت بھی برباد کر لیں گے. اس لیے ہم بیعت کر لیتے ہیں. تو ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ سے ملانا. تو جس کا مقصد ہو کہ آپ کو اللہ سے ملا دے, اس کے پاس جائیں. جو کہ بس میرے پاس آ جاؤ اور وہ بس اپنی فضائل, اپنی کرامات بیان کرنا شروع کر دے, وہ بندہ درست نہیں ہے. ہاں بعض اوقات کبھی کبھار چلو تحدیث نعمت کے طور پر بیان بھی کرے, لیکن جس کا بیان ہی اول سے لے کر آخر تک ہو کہ اپنی کرامات بیان کرنا, وہ ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے کسی کو. تو اول سے لے کر آخر تک اپنی کرامات ہی بیان کرنا, بس محفل جمالی, اور بس میں نے یہ کیا, میں نے اس کی ٹانگ توڑی, اس کی ٹانگ جوڑی, یہ بیان شروع ہو, تو وہ بندہ درست نہیں ہے. وہ اس میں اپنی کرامتیں بیان کر کے کون سا لوگوں کو وصول اللہ کر رہے ہیں, کون سا اللہ سے ملا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ملانا چاہیے. تو اسی لیے اللہ اور اس کا رسول یہ منزل ہے, اس منزل تک لوگوں کو پہنچانا چاہیے. وہ بات درست ہے کہ پہلے فنافی شیخ, اس کے بعد فنافی رسول, فنافی اللہ کی منازل ہوتی ہیں. لیکن جو پھر فنافی شیخ پہ ہی اپنے آپ میں فنا کر کے اس کے بعد آگے کوئی چکر ہی نہ رکھے, تو وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ہادی رہنما منتخب کرتے ہوئے بھی بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. وہ مشائخ فرماتے ہیں کہ پہلے جب شیخ سلیکٹ کرو, اپنے لیے پیر سلیکٹ کرو, تو آنکھیں کھلی رکھو, دھیان سے رکھ دیکھو کس کو اپنا ہادی بنا رہے ہو, کس کو اپنا رہنما بنا رہے ہو, پہلے اس بات کا دھیان رکھو. لیکن پھر جب شیخ منتخب کر لو, یعنی جب ہم کوئی بھی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں بازار میں, کوئی سوٹ ہی خریدنے کے لیے جاتے ہیں, کوئی جوتی خریدنے کے لیے جاتے ہیں, ایسے خواتین نے ایک لپسٹک ہی خریدنی ہو, تو پنک شیڈ اتنے ہوتے ہیں, ہے نا, اتنے پنک شیڈ ہوتے ہیں, ریڈ میں اتنے شیڈ ہوتے ہیں, بھئی بلیک میں اتنے شیڈ ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس گھر میں 3 برقے, تینوں برقوں کو لٹکا کر دیکھو, تینوں کا بلیک کا شیڈ الگ ہوگا. گھر میں آپ کو جتنی لپسٹک سے ساری پنک لپسٹک کو رکھ کے دیکھو پاس, سب کا شیڈ الگ ہوگا اور سب سے لک بھی الگ ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہر سوٹ کے ساتھ کیا لگانا ہے, پتا ہوتا ہے نا, ہر لڑکی کو پتا ہے, ہر خاتون کو پتا ہے. جب سبزی لینے بھی جانا ہے یا کوئی فروٹ لینے بھی جانا ہے, تربوز اٹھا کے اس کو بجا کے پتا چل جاتا ہے میٹھا نکلنا ہے کہ چکیلا نکلنا ہے. ایسی بات ہے نا, ایسا ہی ہے نا. اس کو بجا کے بھائی اس کے اندر آپ نے کوئی ایکسٹرا کیا ہے. بریڈ لینے جائیں گے, بریڈ کو ہاتھ سے پکڑ پتا چل جائے گا باسی ہے کہ تازی ہے. یہ باکمال عقل مند لوگ ہیں, چیز کو عادت پکڑ گئی, کوئی سبزی کو اندر سے پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا معاملات ہیں. اور جب پیر سلیکٹ کرنا ہو تب کہتے ہیں آئے ہائے لٹے گئے تو گمراہ ہو گئے. تب نہیں آپ سے اپنی صلاحیت استعمال ہوئی, تب صلاحیتیں کہاں گئی ہوئی تھی. اس کا مطلب سستی ہے. کہتے ہمیں صحیح بندے نہیں ملتے, صحیح لوگ نہیں ملتے. بھیا آپ کو ایک جگہ سے صحیح چیز نہ ملے, جب آپ نے ایک سوٹ ہی لینا ہو بازار میں پوری دکان پھر کے لیتے ہیں, یہ یہاں سے نہیں صحیح ملا, یہاں سے ڈیزائن نہیں پسند آ رہا, تو جب آپ کو ایک بندہ صحیح نہیں ملا تو آپ اگلے کو دیکھ لو, اگلے پہ جاؤ, اگلے پہ جاؤ. جو ہدایت کا جو متلاشی ہوتا ہے نا, اللہ اسے پہنچا دیتا ہے وہاں تک.
وہ بندہ اسے ضرور بندہ صحیح پا لیتا ہے اور پھر اسے ہدایت مل جاتی ہے. دل میں لگن ہونی چاہیے. ایک محاورہ من جدہ واجہ کا, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. اور ایسا نہیں کہ کوئی بندہ کوشش کرے اور اللہ اس کی کوشش کو, اس کی محنت کو ضائع فرما دے. کوشش تو کرو. لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. کوشش تو کرو. آپ کوشش کرو, اس کے بعد پھر آپ کو فائدہ حاصل نہ ہو تو پھر بات ہے, لیکن آپ پہلے کوشش تو کرو. تو انشاءاللہ ضرور ایسے بندے مل جاتے ہیں, ایسے اللہ کے نیک بندے مردان حق موجود ہیں آج کے دور میں بھی. اللہ نے فرمایا نا کہ ہر دور میں ایسی جماعت موجود رہی ہے جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے. تو آپ کوشش تو کرو. آپ کو یہ تو نہیں ملتا, آپ کو پیاس لگی اور آپ کو کہ بس پانی میرے پاس خود چل کے آ جائے. نو, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کو خود جانا پڑے گا, آپ کو تلاش کرنی پڑے گی. سپوز آپ ایک جگہ پر چلیں, آج کل کی لیٹسٹ طریقے سے مثال دے دیتی ہوں. آپ چلو جا رہے ہیں ناردرن ایریاز کی سیر پر جا رہے ہیں, تو وہاں پر ابھی سیٹ نہیں ہوئے. جیسے مری کو انہوں نے ایک سیٹ اپ کر دیا نا, وہاں پر کافی ریسٹورینٹس بن گئے, ہوٹلس بن گئے, ہوٹل موٹل بن گئے. موٹل میں نے بگاڑ کے نہیں بولا, موٹل بھی ایک چیز کو کہتے ہیں, ڈکشنری میں جا کے دیکھیے کہ موٹل کیا ہوتا ہے. اچھا, تو وہ وہاں پہ جا کے آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور جگہ پر آ گئے ہیں. لیکن جو ناردرن ایریاز ہے نا, وہ ابھی بڑا لمبا راستہ ہے, اور کہیں کوئی کافی زیادہ کلومیٹرز کے بعد جا کر ایک تھوڑا سا پیٹرول پمپ آتا ہے, اور وہاں پر بھی اگر آپ کو پیٹرول چاہیے ہو نا تو وہاں پر دیر لگتی ہے وہاں سے پیٹرول پہنچنے میں. وہاں پر جلدی پیٹرول بھی نہیں پہنچا ہوتا. اور وہاں پر یہاں پہ تو آپ لاہور کے جو پیٹرول پمپس پہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے کیفیز بنے ہوتے ہیں, بون جارڈز, اور آپ کو پانی چاہیے ہو, کوئی چپس چاہیے ہو, وہ آپ لے سکتے ہیں, یا آپ نے ٹوائلٹ وغیرہ جانا ہے تو وہ بھی. لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے, وہ کافی فاصلے پر جا کر آگے آئے گا, اور وہاں پہ بھی آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو ملنا ہے کہ نہیں ملنا. تو آپ کیا کریں گے, اگلے پہ جائیں گے, پھر آپ انتظار کریں گے کہ اگلا آ جائے, پھر انتظار کریں گے اگلا آ جائے, کہیں پہ مل جائے پانی. تو آپ ٹریول کریں گے نا, اس کے لیے اس کو تلاش کریں گے نا. تو پیاس لگی ہوئی ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, پیٹرول چاہیے گاڑی کو, انتظار کریں گے آپ. تو جب آپ ان دنیاوی معاملات میں تلاش کر سکتے ہیں, انتظار کر سکتے ہیں, تو دینی معاملات میں کیوں نہیں. دینی معاملات میں بھی کرنا پڑے گا, اس میں بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھی کیا کیا آپ نے. اور آپ کو اگر چلو بالفرض کوئی نہ بھی ملے, کوئی ہادی نہ بھی ملے, قیامت والے دن آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوشش کے بارے میں تو ذکر کر سکیں گے نا. آپ یہ تو اللہ میں نے کوشش تو کی تھی, الہ العالمین میں نے کوشش تو کی تھی. تو اس لیے کوشش تو کریں. یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ آپ کو رزلٹ پر ریوارڈ نہیں ملتا, بلکہ آپ کو کوشش پر ریوارڈ ملتا ہے. اسلام میں آپ کو کوشش پر اجر ملتا ہے, اللہ آپ کو کوشش کا بھی اجر دیتا ہے, اور اگر کامیاب ہو جائے تو پھر کامیابی کے تو مزید اجر مل جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش پہلے لازمی چیز ہے. تو واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 15 سورہ انعام کی آیت نمبر 90. قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ. آپ فرما دیجئے اے لوگوں, میں تم سے ہدایت کی فراہمی پر کوئی اجر نہیں مانگتا, یہ تو صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 104. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو سارے جہانوں کے لیے صرف نصیحت ہے. اسی طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 87. میں انگلش میں بول دیتی ہوں آپ لوگوں کو, جو جس حساب سے اردو کی انگریز گنتی آتی ہے نا, مجھے معلوم ہے, پہلے مجھے ذہن میں نہیں رہا. تو ان تمام آیات مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام نسل انسانی کے لیے ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد سورہ رات کی آیت نمبر 7. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے حبیب, آپ تو ڈر سنانے والے ہیں اور ہر قوم کے ہادی ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت ہادی ہیں ہر قوم کے لیے, یعنی تا قیامت جتنے بھی اقوام آئیں گی, جتنی آئیں تباہ ہو جائے, ختم ہو جائے مرور زمانے کے ساتھ. جیسے اور آپ نشان ہی دیکھتے ہیں, انڈس ویلی سیولائزیشن ہے, اور یہ جیسے موئنجو داڑو ہے, ہڑپا ہے,
आप में से किसी ने देखा मोहनजोदाड़ो? नो। ओके। तो आप देखें इनको। वैसे तो अब तो कोई देखने वाला हिसाब नहीं, सैलाब आया उस इलाके में तो वहां पर वो निशानात खत्म हो गए हैं। आलमी इदारों ने कहा है कि इसको आप दुरुस्त करें, वरना हम इसको दुनिया के सारे कदीमा में से निकालने लगे, क्योंकि इसके निशाने को सारा हिसाब किताब खत्म हो गया। वरना आप यूट्यूब पे जाकर इसके पुराने व्लॉग देखें ना, तो आप देखेंगे ये आजकल की जैसे सिविलाइजेशन थी उनकी, जैसे हमारा ये सड़कों में बना ना सीवरेज का निजाम बना हुआ है, पानी स्टोर करने का निजाम बना हुआ है, तो ये तमाम चीजें उनमें बनी हुई थी। तो ये तमाम तहजीबें बनती जाती खत्म होती, जिस तरह ये भेड़ा शहर है तो उसके आप पुराने निशानात मौजूद हैं। तो ये तमाम जितनी भी कौमें आई खत्म हो गई, तो आगे भी जो आएंगी खत्म होती जाएंगी, जो भी हिसाब किताब रहेगा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो शहर बुलंदी पर वाक़ है ना, टीलों पर वाक़ है, तो कहते हैं इसके नीचे कोई जरूर तबाही के आसार मौजूद हैं। जैसे कई लाहौर भी कहते हैं कि बुलंदी पर मौजूद है, तो इसके पहले जरूर कुछ ना कुछ था, तो मिलता भी रहता है। अच्छा, उसके बाद सूरह फुरकान की आयत नंबर 1, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि वो तमाम जहान को डर सुनाने वाला हो। तमाम जहान, ठीक है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रसूल हैं, तो आपकी मौजूदगी में किसी नए नबी की ज़रूरत नहीं हो सकती। पहले अम्बिया नजूम नबूवत थे, आप आफताब नबूवत हैं। आफताब के तुलू होने के बाद किसी सितारे की ज़रूरत नहीं रहती। मिर्ज़ाई एक यहाँ पर बात करते हैं, कहते हैं कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हारून अलैहिस्सलाम आ सकते हैं, और ज़करिया अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में याह्या अलैहिस्सलाम आ सकते हैं, और दाऊद अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी बन सकते हैं, तो रसूलुल्लाह की रिसालत की मौजूदगी में किसी और रसूल की रिसालत की ज़रूरत क्यों नहीं है? तो ये मुल्हिदाना और काफिराना ख्याल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से क्या कहा था? हाँ, ऐसे ही जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे हारून थे, इल्ला ला नबिया बादी। हाँ जी, तो जब रसूलुल्लाह के दामाद नहीं बन सकते, नबी बन सकते, रसूलुल्लाह के महबूब अबू बकर सिद्दीक वो नहीं नबी बन सकते, फारूक आजम नहीं नबी बन सकते, तो ये मिर्जाई जो है ये किस खेत की गंदी मूली है। ठीक है, फुरकान, सूरह फुरकान की आयत नंबर 51, वला उशीना लबासना फी कुल्ली करियतिन नज़ीरा। ऐ महबूब, अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक डर सुनाने वाला भेज देते। यानी फरमाया अगर हम चाहते तो हम भेज देते, खुद भेज देते, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बस्तियों के लिए रसूल बना दिया। जैसे कि आगे सूरह सबा की आयत नंबर 28 है, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी देने वाला, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। इसके बाद सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 1 है, अलिफ लाम रा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। तो इस आयत मुबारका में तुखरिजन नास, इसमें अन्नास ता क़यामत पैदा होने वाले इंसानों के लिए है कि आपकी हिदायत ता क़यामत लोगों को अंधेरों से निकाल के रोशनियों में दाखिल करती रहेगी। जैसे कि सूरत है ना, क्या उसका नाम है, नास, उसके अंदर कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास, तो इसमें भी अन्नास का जो लफ्ज़ है वो तमाम इंसानों के लिए है, तो इसी तरह यहाँ पर भी तमाम इंसानों के लिए ही है। इसके बाद सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 52, हादा बलागुल लिन्नास, ये लोगों के लिए तबलीग है, यानी तमाम इंसानों के लिए पैगाम हिदायत है, ताकि लोग इस नाफरमानी से डरें, इसकी वहदानियत पर ईमान लाएं, अहले अकल नसीहत हासिल करें। तो पता चला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नस्ल इंसानी के रसूल हैं। अब जो आयत जिक्र करूंगी वो कुरान मजीद की हिफाजत की आयत है, और इससे खत्म नबूवत पर दलील है। सूरह हिजर की आयत नंबर 9 है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू हाफिज़ून, कि बेशक ये ज़िक्र अजीम कुरान मजीद हमने ही उतारा है और यकीनन हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। यानी कुरान मजीद से पहले भी अंबिया किराम पर वही नाजिल होती रही, लेकिन उसकी तहरीफ हो गई, तहरीफात उन्होंने की, और बाद में तहरीफात की, सब ने अपनी अपनी इंजीलें लिखी, और हर मोहल्ले में कोई 10-10 इंजीलें हुआ करती थी। उसके बाद
چرچ کی جو کونسلیں ہوا کرتی تھی ان کونسلوں میں ڈیسائیڈ کر لیا کہ بس یہی 4 انجیلیں اب ہوں گی، متی، لوکا، یوحنا اور مرکز. تو ورنہ پہلے ہر محلے کی سمجھ لے کہ 10-12 انجیل، سب کی اپنی اپنی انجیل تھی. تو پھر یہ ہو گئی، اور وہ بھی بعد میں پھر مرتب ہوئی. تو اس لیے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ جل شانہ نے لیا ہے، اور اس کی حفاظت کا جب اللہ نے ذمہ لیا ہے تو کوئی بھی اس میں تحریف کی گنجائش نہیں ہے، زیر زبر شد مت کی گنجائش نہیں ہے. ایک واقعہ سنایا جاتا ہے، مجھے ایگزیکٹ اس کا یاد ہے لیکن چلے میں سناتی ہوں. کہ ایک بندے نے کتاب لکھی، یہودیوں کی کتاب لکھی، خود لکھی، اور اس کے اندر بڑے الفاظ داخل کر دیے. یہودیوں کے پاس لے کے گیا، یہودیوں نے اس کو بڑا ایڈمائر کیا کہ بڑی اچھی لکھی ہے. عیسائیوں کے پاس لے کر گیا اور اس کو انہوں نے بھی بڑا اس کو ایڈمائر کیا کہ بڑی اچھی لکھی ہے بھئی آپ نے. اور پھر جب اس نے قرآن مجید کو لیا، قرآن مجید کے اندر الفاظ داخل کر دیے، اور پھر وہ لے کے مسلمانوں کے پاس گیا تو مسلمانوں کو تو بچہ بچہ حافظ بن رہا ہے. تو انہوں نے، مسلمانوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے، ہماری قرآن میں تحریف کر دی تم نے. تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے ادھر بھی لے کے گیا، ادھر بھی لے کے، انہوں نے بڑی خوشی سے قبول کیا، بڑا مجھے انعام و اکرام دیا ہے، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے کہ تم نے ہماری کتاب کے ساتھ یہ کیا کیا ہے. تو وہ بندہ اس پر ہی اسلام لے آیا. تو قرآن مجید کی حفاظت ہمیشہ ہر دور میں ہوتی رہی ہے، ہر دور میں اس کی حفاظت کے لیے کوششیں ہوتی رہی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو ذکر کر دوں کہ اب یہاں پر دیکھیں لائٹیں جل رہی ہیں، اب یہاں پر لا کے چراغ جلا رہے ہیں آپ، کس کام کا، کس کام کا، کسی کام کا نہیں. اسی طرح آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تھوڑے دن پہلے ایک خبر آئی ہوئی تھی، ایک 10 سال کی بچی نے، کہ لگ تو 10 سال کی نہیں رہی تھی، کہ 10 سال کے بچے کو تو آج کل مار کے کہنا پڑتا ہے پڑھ ناظرہ پڑھ قرآن. تو یار تک 10 سال کی بچی نے نا کیا ہے، قرآن اپنے ہاتھوں سے سارا مکمل لکھا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ 10 سال کی بچی نے لکھ تو لیا، وہ اس کا کرنا کیا ہے. کبھی کاکی اس سوچا تم نا دھیان سے ناظرہ پڑھ لے، ناظرہ پڑھ لے، ناظرہ پڑھ لے، اس کے مفاہیم سمجھ لے. آج کل بچوں کے حوالے سے بھی کتابیں آئی ہوئی ہیں، جیسے ایک ہم نے آپ کو حدیث کے حوالے سے دی تھی، اس طرح قرآن کے حوالے سے بھی سنہری تفسیر قرآن وہ بچوں کے حوالے سے ہے، بچوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت. تو یہ اس طرح کی چیزیں بچے سمجھ سکتے ہیں، کہانی کی صورت میں لکھی ہے، اس طرح ایک آیت ایک کہانی، اس طرح کی کتاب وہ بڑی اچھی ہیں، اہل سنت کے عالم دین انہوں نے لکھی ہیں. تو یہ کریں نا. اب ہاتھ سے بیٹھ کے آپ لکھ رہی ہیں تو اس کا کیا فائدہ. یا تو ہوگا کوئی بڑا آپ کسی خط کو پروموٹ کر رہے ہیں، جیسے پہلے قرآن مجید مختلف خطوں میں ہمارے پاس موجود ہیں، آج کل ان کو نوادرات کی حیثیت حاصل ہے. جیسے عموماً خط نستعلیق میں نہیں لکھا جاتا، لیکن ایک جو ہے وہ خط نستعلیق میں لکھا گیا اور وہ اس کا پتہ نہیں کیا حساب کتاب تھا، لیکن اس کو بڑا نوادرات کی صورت میں سمجھ کے تو اسے رکھا جاتا ہے. تو اس لیے آج کے دور میں اس کو لکھنے کی حاجت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کوئی نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں، نیا کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے. لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، مصحف ہمارے پاس موجود ہے، خوبصورت سے خوبصورت انداز میں موجود ہے. تو ایسا آپ کے ذہن میں کسی کا کوئی کام کرنے کا ہے نا تو وہ نہ کریں، وہ سمجھنے کی کوشش کریں قرآن مجید کو، وہ زیادہ اچھا ہے. چلے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بچی نے قرآن سے محبت کا اظہار کیا، اس حوالے سے ہم اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید کو سمجھا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرب قیامت کے واقعات سے بھی کہ قرآن مجید میں جو آیات ذکر ہیں اس سے بھی ہم ختم نبوت پر استدلال کرتے ہیں. جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت ایسے مبعوث کیے گئے، یعنی اس انگلی کے بعد کوئی انگلی نہیں ہے جیسے. تو ویسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف قیامت ہے، نبی کسی نے نہیں آنا. تو اس حوالے سے کیا آیات ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 1، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1، سورہ محمد کی آیت نمبر 18، سورہ محمد کی آیت نمبر 47، سورہ قمر کی آیت نمبر 1 اور سورہ سبا کی آیت نمبر 46 یعنی 46. تو نحل آیت نمبر 1 میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم قریب آ گیا تو تم اس کو جلدی طلب نہ کرو. الانبیاء آیت نمبر 1، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا. سورہ محمد
آیت نمبر 18 فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا سورہ محمد آیت نمبر 47، سورہ قمر کی آیت نمبر 1 اور سورہ سبا کی آیت نمبر 46۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 ذریۃ من حملنا مع نوح، اے لوگوں، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا۔ تو ذریۃ من حملنا مع نوح یہ عمومی خطاب سے پتہ چلا ہے کہ قرآن مجید کا پیغام تمام نسل انسانی کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کوئی رسول نہیں آئے گا، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ آپ کی شان ختم نبوت کو بیان کرتی ہے کہ جب آپ ساری کائنات کے رسول ہیں تو ہر زمان و مکان آپ کی رسالت کے زیر سایہ ہے، لہٰذا آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ مرزا قادیانی نے سن 1893 1893 میں اس وقت لکھی تھی جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ تو اس نے اپنے ایک عربی رسالہ الحمامۃ البشریٰ میں یوں لکھا تھا کہ ولا حاجۃ لنا الی نبی بعد محمد۔ یہ مرزا قادیانی نے تب یہ کہا تھا جب اس نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ولا حاجۃ لنا الی نبی بعد محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تب ابھی انگریزوں نے پیسے نہیں دیے تھے، انگریزوں نے لالچ نہیں دیے تھے۔ کہا وقد احاطت برکاتہ کل ازمنۃ وفیودہ اردۃ علی قلوب الاولیاء والاقطاب والمحدثین بل علی الخلق کلہم۔ کہا کیونکہ آپ کی برکات نے تمام زمانوں کو گھیر لیا ہے، اور آپ کی فیوز تمام اولیاء، اقطاب اور محدثین کے قلوب پر وارد ہو رہے ہیں، بلکہ تمام خلق خدا پر وارد ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ کسی نئی نبی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس نے بھی تسلیم یہ کیا کیونکہ آپ تمام زمانوں کے رسول بن کے آئے ہیں، اس لیے آپ کی فیوز آج بھی تمام مخلوق پر وارد ہیں، لہٰذا آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لیکن اسی مرزا قادیانی نے اپنی تمام باتوں کی مخالفت کرتے ہوئے جب انگریزوں سے پیسے مل گئے، الٹی کلا بازی کھائی، اور سن 1901 میں 1901 میں ایک کتاب لکھی ایک غلطی کا ازالہ، اور اس نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کر دیا۔ تو اب اس ڈٹائی اور بے حیائی اور بے غیرتی اور جو بھی آپ بے کے آگے لگا سکیں اس کا کیا علاج ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 19 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جن کو یہ پہنچے انہیں ڈر سناؤں۔ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ سے یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نسل انسانیت کے لیے رسول ہیں، اور آپ کی نبوت تا قیامت ہے اور ساری انسانیت کو محیط ہے، اس لیے آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ نزول قرآن کے بعد ایک ہی رسول ہے جس کی اطاعت سے نجات وابستہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مطاع، اس سے ختم نبوت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، یعنی آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ آپ آیات کے نمبر لکھتے جائیں جس میں فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا اعمالکم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32، پھر آل عمران کی آیت نمبر 132، سورہ محمد کی آیت نمبر 33، سورہ نساء کی آیت نمبر 80۔ وہ مجھے بار بار ذرا بھول جاتا ہے، اردو میں چونکہ میں خطاب کر رہی ہوں نا، تو اس لیے تو جہاں مجھے یاد آتا ہے پھر میں وہاں پر انگلش میں بول دیتی ہوں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 54
سورہ نور کی آیت نمبر 56، سورہ تغابن کی آیت نمبر 8، سورہ انفال کی آیت نمبر 46، سورہ انفال کی آیت نمبر 20، سورہ احزاب کی آیت نمبر 66۔ اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ خواہش کریں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول واطعنا الرسول، کہ ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہوتا اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو یہ قیامت کے دن اس بات کا پر افسوس کریں گے، تو اس بات کا ذکر ہے اس آیت میں۔ آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 تو ان تمام آیات مبارکہ میں الرسول کا جو لفظ ہے نا، الرسول، یہ معرفہ باللام ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس پہ الف لام داخلہ تو یہ اسم معرفہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کے مخاطبین کا رسول ایک ہی ہے، ایک ہی رسول ہے قرآن کے مخاطبین کا، اس کے سوا کوئی فرد اس کا مصداق نہیں ہے۔ اور اگر رسول کے بعد، رسول اللہ کے بعد کوئی اور رسول مانا جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا اس کے ہر حکم کی اطاعت لازم ہوگی، خواہ وہ حکم رسول اللہ کے حکم سے مخالف ہو یا نہ ہو؟ اور اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر اطیع اللہ و رسول کا حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ اس حکم کا معنی تو یہی ہے کہ رسول اللہ کے ہر حکم کی مطلقاً اطاعت کی جائے۔ اور اگر جواب نفی میں ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسا رسول ہے جس کا اپنا کوئی حکم قابل اطاعت ہے ہی نہیں ہے، اور وہ رسول تو نہ ہوا۔ رسول تو وہ ہوتا ہے جس کے ہر حکم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 64، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے رسول کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ واطیع اللہ و رسول کے الفاظ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کے مخاطبین کے لیے ایک ہی رسول ہے، کیونکہ الرسول اسم معرفہ ہے جو صرف ایک ہی ذات پر بولا جاتا ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بولا جاتا ہے۔ تو آپ کی اطاعت خداوندی کی طرح ہی مدار نجات ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی رسول اس لفظ کا مصداق نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 52 میرے خیال سے آپ نے لکھی ہے کہ نہیں، تو لکھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 71، پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 13، مَتِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 17۔ اچھا، آگے جو میں آیات 3 بولنے لگی ہوں، آگے کی جو 3 آیات ہیں، ان میں رسول اللہ کی نافرمانی سے منع کیا گیا ہے۔ کس سے منع کیا گیا؟ عافیہ؟ سارے عافیہ؟ میں نے عافیہ سے پوچھا ہے۔ یہ قرآن مجید کا نا بڑا پیارا ایک اسلوب ہے، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو پڑھتے ہوئے، کہ جہاں پر نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ہی عذابات جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے عذابات جہنم کا ذکر کر کے تو بعد میں جو قلب پہ خوف طاری ہوا ہوتا ہے، تو اہل ایمان کے دل سے وہ خوف طاری کرنے، ظاہر کرنے کے لیے ساتھ ہی جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، تو نافرمانوں کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اور اطاعت گزاروں کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ تبلیغ کے لیے ایک مبلغ اصول پکڑ سکتا ہے کہ جہاں لوگوں کو خوف والی باتیں سنانی ہے، وہاں پر تبشیر والی باتیں بھی سنانی ہے۔ بس یہی نہ سناتے رہیں کہ قبر میں بچھو آئیں گے، قبر میں سانپ آئیں گے، قبر میں اژدہے آئیں گے، ساتھ میں یہ بھی سنا دیں کہ قبر میں رسول اللہ بھی آئیں گے، قبر میں یہ بھی ساتھ میں یہ بھی سنا دینا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں بس ان کا فوکس ڈرانے پر ہی ہوتا ہے، بس ڈرا لو لوگوں کو۔ تو حدیث مبارکہ میں کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے دونوں طرح کی باتیں سنایا کریں۔ تو جو سورہ نساء کی آیت نمبر 14، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 یعنی 36، سورہ جن کی آیت نمبر 23، ان میں فرمایا من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ
یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے بڑھ جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ پھر سورہ احزاب کی بھی آیت میں فرمایا جو اللہ کا حکم نہ ماننے اور اس کے رسول کا وہ بے شک سری گمراہی میں بہکا۔ اور سورہ جن کی بھی آیت نمبر 23 میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک اس کے لیے آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد پھر آگے اطاعت کی مزید آیات ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59، سورہ انفال آیت نمبر 24، اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 115، سورہ حجرات کی آیت نمبر 7، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ تو اس آیت کریمہ میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو محبت الہی کا زینہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اطاعت و پیروی سے اپنی محبت کو مشروط کر دیا ہے، یعنی کوئی یہ کہ رسول اللہ سے تو محبت نہیں لیکن اللہ سے محبت ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اس ارشاد مبارک تعالیٰ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو خطاب کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عہد نبوی کے مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ ہمارے سے بھی یہ خطاب کیا جا رہا ہے اور ہمارے بعد آنے والی آئندہ نسلوں سے بھی یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی محبت کا تو فرمایا کہ اے پیارے محبوب ان سے کہیے آؤ میری غلامی کرو، اور وہ جو حکم وہ صحابہ کے لیے تھا وہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم نجات چاہتے ہیں اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہمیں پہلے رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کرنی ہوگی، رسول اللہ کی غلامی کرنی ہوگی۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں اپنے آپ کو حاکم بنا لیں۔ یعنی یہ حکم بھی قرآن مجید کی کا جو ہے ہر قیامت تک آنے والے بندے کے لیے کہ جب بھی آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ کا فرمان وہی ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح وہ حدیث مبارکہ آپ کا ذہن میں ہونی چاہیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ کوئی بھی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد سورہ محمد کی آیت نمبر 2، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، یعنی جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور اس کی کتاب پر ایمان لائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے اور ان کا حال سنوار دیا جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں صرف ان لوگوں کے گناہ مٹائے جانے کا وعدہ ہے جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، جو رسول اللہ کو نبی مانیں گے۔ اس کے بعد جو آیات اب ذکر کرنے لگی ہوں وہ غلبہ دین کی آیات ہیں، اور غلبہ دین کی آیات سے جو ختم نبوت کا مضمون ثابت ہوتا ہے وہ ہم ذکر کریں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 9، سورہ فتح کی آیت نمبر 28، سورہ صف کی آیت نمبر 9۔ تو ان تمام آیات میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق عطا فرما کر بھیجا اور اسے تمام ادیان پر غالب کر دیا، اور رسول اللہ کی صداقت اور حقانیت پر اللہ ہی گواہ اور کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عامہ اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ اس دین حق کو تمام ادیان عالم پر غالب فرما دے، اور یہ غلبہ اس چیز کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تمام ادیان اور ان کے پیشواؤں کی آمد کے بعد ہوئی ہے، اور یہ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دین ہے اور اس کے لانے والے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔
تو اس کے بعد جو آیات اب ذکر کروں گی کہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف ایک ہی رسول کا ہونا کافی ہے. تو آیات کے نمبر لکھ لیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86، وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 81، سورہ نساء کی آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99، وما علی الرسول الا البلاغ، سورہ انفال کی آیت نمبر 1، قل الانفال للہ والرسول. اس میں بھی الرسول والا قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. سورہ توبہ آیت نمبر 62، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، سورہ توبہ آیت نمبر 63، سورہ نور آیت نمبر 51، سورہ نور آیت نمبر 47، سورہ نور آیت نمبر 62، سورہ واقعہ آیت نمبر 50، 49 اور 50، سورہ حدید آیت نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ حدید آیت نمبر 28، سورہ مجادلہ آیت نمبر 4، سورہ حشر آیت نمبر 7، سورہ صف آیت نمبر 10، آیت نمبر 11، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورہ جمعہ آیت نمبر 3. تو ان ساری آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام عالم انسانیت پر محیط ہے، جس سے یہ بات حتمی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کائنات میں جب تک نسل انسانی کا ایک بھی فرد باقی ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی رنگ سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی عقیدے سے ہے، کسی بھی زبان سے ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے رسول ہیں، تمام کائنات انسانی کے رسول ہیں. وہ کیا شعر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں. آگے کیا ہے؟ ہاں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. آگے آ رہے ہیں ابھی. آگے سورہ تغابن کی آیت نمبر 8، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. تو اس آیت مبارکہ میں بھی ایمان باللہ کے بعد صرف رسول اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے. اسی کے لیے فوز کبیر، فوز عظیم، اجر کبیر کا ذکر کیا گیا ہے. تو پھر جو ایمان نہیں لائے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا. اور پھر آگے کی آیات میں فرمایا ایک ہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہی داعی اور ایک ہی نذیر کافی ہے. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. سورہ ہجر کی آیت نمبر 89، وقل انی انا النذیر المبین، اور فرما دیجئے میں ہی ہوں صاف ڈر سنانے والا. سورہ حج آیت نمبر 49، قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. سورہ احقاف آیت نمبر 31، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ. سورہ یاسین آیت نمبر 70، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. سورہ یاسین آیت نمبر 11، سورہ شورى آیت نمبر 7. تو ان تمام آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ہی داعی اور ایک ہی نذیر کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت ہونے سے ختم نبوت پر ہم استدلال اب کرتے ہیں. تو فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، اور ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا کہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو. پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 165 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 39، ان دونوں آیات میں فرمایا هو الذی جعلکم خلائف الارض، کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین کیا.
تو یہاں جعلکم خلائف فی الارض کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری زمین میں سب امتوں کا خلیفہ اور ان سب کے بعد آنے والی امت بنایا گیا ہے. تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث ہے یہ کہ یعنی میں انبیاء میں آخری نبی ہوں اور تم سب امتوں میں آخری امت ہو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ. ہم سب سے آخری لوگ ہیں اور روز قیامت سب سے اول ہوں گے. یعنی آنے میں تو آخری ہیں لیکن روز قیامت سب سے اول ہوں گے. پھر سورہ واقعہ آیت نمبر 13-14 ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. ان مقربین میں بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور پچھلے لوگوں میں سے ان میں سے تھوڑے ہوں گے. پھر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 39 and 40 ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین من الآخرین. تو ان تمام آیات نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت آخرین کا لقب دیا گیا ہے جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت سب امتوں کے آخر میں ظہور پذیر ہوگی اور اس امت کے بعد کوئی بھی امت نہیں آئے گی. اب جو آیات ہم ذکر کریں گے وہ اب وحی کے انکتاب پر اور ختم نبوت پر دلالت کرے گی. یعنی وحی اب ختم ہو چکی نا, اب وحی نہیں آئے گی. اب جو وحی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہی ہے. جیسے کسی کو وحی میں دال کی ریسیپی آ جاتی ہے, کسی کو وحی میں آ جاتی ہے چائے کی ریسیپی آ جاتی ہے, کسی کو خواب میں اللہ بتا دیتا ہے. یہ عجیب و غریب سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مرزا قادیانی کے فیض یافتاؤں نے. تو مرزا قادیانی کی وحی پہ بھی ہم کل بات کریں. کل کا ہمارا موضوع ہوگا شرائط نبوت اور رد قادیانی, تو اس پہ ہم ذکر کریں گے. تو اس میں میں ذکر کروں گی آپ کے سامنے اس کی کچھ انگلش وحیاں, کسی کوئی پنجابی وحیاں. اچھا, تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ آیت نمبر 5 اہدنا الصراط المستقیم. تو بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت مبارکہ میں نا صراط مستقیم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. عاصم الاحول ابو عالیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی اہدنا الصراط المستقیم. تو اس میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہوا رسول اللہ و صاحبہ, کہ صراط مستقیم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ کے دو ہم نشین ہیں. کون سے ہم نشین؟ ہاں جی, سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. تو کہتے ہیں فذکرنا ذالک للحسن, کہتے ہیں ہم نے یہ تفسیر ابو حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کی, ان کے سامنے پیش کی. تو انہوں نے کہا صدق ابو عالیہ و نصحہ, ابو عالیہ نے سچ کہا اور خالص بات کی. تو یہاں ختم نبوت کا نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اب قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہر شخص کے لیے منارہ نور ہیں اور آپ ہی راہ ہدایت اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کی راہ کا راستہ اور باعث ہیں, اور اس کے بعد کسی اور کو ہدایت کی راہ لانے کی اور نہ کسی اور ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4, سورہ نساء کی آیت نمبر 162, سورہ زمر کی آیت نمبر 65, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 59, سورہ شورا کی آیت نمبر 3, حامیم السجدہ کی آیت نمبر 43, سورہ نساء کی آیت نمبر 60, سورہ فرقان کی آیت نمبر 20, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183, سورہ انعام کی آیت نمبر 42, سورہ نحل کی آیت نمبر 63, سورہ زخرف کی آیت نمبر 6, سورہ یوسف کی آیت نمبر 109, سورہ نحل کی آیت نمبر 43, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25,
سورہ فرقان کی آیت نمبر 20، سورہ مؤمن کی آیت نمبر 78، سورہ زخرف کی آیت نمبر 23، سورہ زخرف کی آیت نمبر 45، سورہ رعد کی آیت نمبر 32، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 77۔ ان تمام آیات میں ما انزل الیک وما انزل من قبلک، دوبارہ بول دیتی ہوں، ما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ گھر جا کے آپ ان آیات کو سب کو جب اسٹڈی کریں گے تو تب بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ما انزل الیک وما انزل من قبلک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اس طرح کے الفاظ ذکر ہوئے ہیں۔ ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وحی کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ سے پہلے انبیاء کرام پر ہوا ہے، اور اگر آپ کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہوتا تو ضروری تھا کہ یہ کہا جاتا کہ وَإِلَى الَّذِينَ مِن بَعْدِكَ، یعنی ان انبیاء کی طرف بھی وحی کی جائے گی جو کہ آپ کے بعد ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو یہی مفہوم ان تمام آیات کا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی وحی اتارے جانے والی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پر بھی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ وحی پر ایمان لانے کا تو حکم دیا لیکن آئندہ وحی پر ایمان لانے کا ذکر نہ کیا ہو، اس حوالے سے لوگوں کو اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ تو مرزا قادیانی جو ہے اپنی ابتدائی تصانیف میں ایک بڑے شد و مد کے ساتھ کہا کرتا تھا کہ اب وحی اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہی نا ابھی تک پیسے نہیں ملے تھے، انگریزوں نے ابھی تک نہیں پکڑا ہوگا۔ تو پھر اور ایسا دعوے کرنے والا شخص کافر ہے، یہ بھی کہا کرتا تھا۔ تو اس کی اپنی پرانی تحریرات میں سے میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اس کی کتاب ہے ازالہ اوہام، روحانی خزائن کے جلد نمبر 3 اور صفحہ 387 میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کیونکہ حسب تصریحات قرآن کریم اور رسول اسی کو کہتے ہیں جس نے احکام و عقائد دین جبرائیل کے ذریعے حاصل کیے ہوں، لیکن وہی نبوت پر تو 1300 برس سے مہر لگ گئی ہے، کیا یہ مہر اس وقت ٹوٹ جائے گی؟ یعنی خود کہہ رہے کہ یہ مہر ٹوٹ جائے گی۔ پھر آسمانی فیصلہ جو کہ روحانی خزائن کے جلد نمبر 4 335 میں مندرج ہے، اے لوگوں مسلمانوں کی ضروریت کہلانے والوں، دشمن قرآن نہ بنو۔ الفاظ دیکھیں، دشمن قرآن نہ بنو، خاتم النبیین کے بعد وہی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو، اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ یعنی بعد میں خود بے شرم ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر اپنے ہی فیصلوں کے مطابق وہ خدا کا دشمن بھی بن گیا اور بے شرم بھی بن گیا، شرم خدا کو بالائے طاق رکھ دیا، اور اعلان اس نے کہہ دیا جب میرے پر بھی وہی آ رہی ہے، وہی لا رہا ہے، ٹیچی ٹیچی وہی لے کر آ رہا ہے۔ تمام انبیاء کی طرف جبریل امین آئے لیکن اس کی طرف ٹیچی ٹیچی وہی لے کر آ رہا تھا۔ اور پھر اس نے یہ اعلان کر دیا جو کہ اس کی کتاب ہے جی حقیقت الوحی، کہتے ہیں میرا بھی یہی اعتقاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کی وہی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔ استغفر اللہ، اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور مجھے صریح طور پر نبی کا لقب دیا گیا، تو میں اس کی پاک وحی پر ویسے ایمان لاتا ہوں جیسے کہ خدا کی ان تمام وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی۔ تو یہ مجھ سے پہلے پر ایمان کا دھوکہ دے کے مسلمانوں کو اکثر گمراہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے وہابی جو بندی فرقے ہیں نا، تو ویسے ہی یہ بھی ایک فرقہ، تو یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ نیا مذہب ہے، یہ الگ مذہب ہے، باطل جھوٹا مذہب ہے یہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تو اہل کتاب کو اس آیت مبارکہ میں اسی وحی پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بصورت قرآن نازل ہوئی۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97، قُلْ مَا كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48، سورہ انعام کی آیت نمبر 92، سورہ یونس کی آیت نمبر 37، سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 یعنی 111۔ تو ان تمام آیات میں بین یدئی کے الفاظ جو ذکر کیے گئے ہیں، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید فقط اس وحی کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔
وہ اپنے بعد کسی وحی کے نزول کی تصدیق تو درکنار اس کا ذکر تک نہیں کرتا. تو اگر قرآن مجید کے بعد بھی کسی وحی کے نزول کا ذکر ہوتا تو لازماً قرآن مجید میں اس کی تصدیق موجود ہوتی، کیونکہ ہم نے تو اسے وہی بات مان لی جو قرآن مجید میں ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، اور آپ پر آخری وحی آپ پر ہی نازل ہوئی، آپ کے بعد وحی کا سلسلہ بند. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. تو اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو صرف نزول وحی کی 2 قسموں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے. ایک اس وحی پر جو ان کی طرف بھیجی گئی یعنی قرآن مجید، اور دوسری وہ والی وحی جو پہلے انبیاء پر بھیجی گئی ہے، جن میں سے کچھ انبیاء کے نام یہاں پر ذکر فرما دیے گئے: ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام. اور اسی کا وما اوتیا صیغہ ماضی ہے، اور النبیون الف لام استغراق کے لیے ہے. اس سے پتہ چلا کہ انبیاء پر آسمانی وحی کا نزول تمام ہو چکا ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی وحی نہیں آئے گی. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وحی پر ایمان لانا کافی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی ہے. اور اگر آپ کے بعد بھی کسی نبی کا یا کسی وحی کا امکان ہوتا تو اس کا بھی ذکر کر دیا جاتا. آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 163، اس سے بھی واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ تمام ہو چکا ہے اور سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے. پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم. کہ اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جن پر قرآن خاموش ہو، کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیں، تمہیں بری لگیں. اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو جب قرآن کریم نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر نزول حکم کے ذریعے ظاہر کر دی جائیں گی، جس سے تمہاری ثوابدید ختم ہو جائے گی، تم ایک ہی حکم کے پابند ہو جاؤ گے. تو اللہ نے ان باتوں اور سوالوں سے اب تک درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے. تو اس آیت مبارکہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کیا گیا ہے کہ نزول قرآن کے وقت ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جن سے قرآن خاموش ہے، کیونکہ اس سے متعلق اگر کوئی حکم نازل کر دیا گیا تو ہمیشہ کے لیے تمہارے اختیار پہ ختم ہو جائے گا، پھر تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو پتہ چلا کہ قرآن حکیم آخری وحی ہے، اس کے بعد کوئی بھی وحی ایسی نازل نہیں ہوگی جس کے ذریعے اس حکم میں ترمیم ممکن ہو سکے، کیونکہ یہ شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن اب ممکن نہیں ہے. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے اب نازل فرمایا، تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے اور اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور وہ اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. تو یہ آیت کریمہ ثابت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام صرف انہی الہامی کتابوں کا مصدق ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، آپ کے بعد ایک تو کوئی الہامی کتاب آنی نہیں ہے، تو اس لیے اس کے مصدق بھی نہیں ہے. تو ہم اسی بات پہ مانیں گے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تصدیق کریں گے. پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اے لوگوں تم اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اس کے غیروں میں سے باطل حاکموں اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو. تو
لوگوں پر صرف اسی وحی کا اتباع واجب ہے جو رسول اللہ پر اتاری گئی ہے، اس کے سوا کسی وحی کی اتباع واجب نہیں ہے۔ گزشتہ وحیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان صرف ایمان، لیکن اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر موسیٰ بھی آ جائے ان کو بھی میری پیروی کرنی پڑے گی۔ پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 85 فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی مرزائی جو ہے وہ آخرت میں بے حد نقصان اٹھائیں گے، یعنی اور بھی جو کہ نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نقصان ہی اٹھائے گا۔ پھر جو قرآن مجید کے جو وارثین ہیں اس امت کے علماء، یہ امت، تو اس سے ہمیں ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے۔ آیت نمبر 32 ہے سورہ فاطر کی، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی قرآن مجید کے وارثین کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ وارثین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن میں کوئی فرد بھی نبی نہیں ہے۔ تو اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اجرائے نبوت یعنی نبوت کا جاری رہنا مقصود ہوتا تو وارثین کتاب میں سب سے پہلے امت کے ان افراد کا ذکر کیا جاتا جن کو منصب نبوت دیا گیا، لیکن ان میں سے کسی کا بھی وہ ذکر نہیں کیا گیا، تو اس لیے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ پھر قبر میں بھی سوال کیا جائے گا، اور قبر میں سوال کیا جائے گا اور نجات پھر عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانے پر ہی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو اس آیت کریمہ میں قول ثابت سے مراد وہ کلام ہے جو قبر میں مسلمان سے پوچھا جائے گا سوالات کے جواب میں، اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ ہر مومن بندہ قبر میں شہادت دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے بعد کہے گا یہ میرے نبی ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق جیسے کہ کل حدیث سنائی تھی، وہ کہے گا یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو کہ آخری نبی ہیں۔ تو یہی قول ثابت ہے جو کہ سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی اور بھی نبی مبعوث کیا جانا ہوتا تو اہل ایمان پر اس کی اتباع بھی لازم ٹھہرائی جاتی اور قبر میں اس کے بارے میں بھی سوال ہوتا۔ اس کے برعکس صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی سوال پوچھا جائے گا اور آپ کی ہی پہچان کروائی جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی تھی، صف کی آیت نمبر 6 وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ تو فرمایا اور وہ وقت یاد کیجیے جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام آسمانوں میں اس وقت کیا ہے؟ احمد ہے۔ تو قرآن مجید میں ان انبیاء کرام اور ان پر نازل کردہ آسمانی کتب اور صحائف کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انبیاء سابقین جہاں اپنے سے پہلے نبی کی طرف نازل ہونے والی وحی کی تصدیق کرتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے کیا کہا جو پچھلی آئی ہے اس کی تصدیق کر رہا ہوں اور آگے والے کی خوشخبری دے رہا ہوں، تو یہ اس طرح سے ہوتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلوں کی تو تصدیق کی لیکن اگلے کی خوشخبری، بلکہ آنے والے دجالوں کے بارے میں بتایا کہ آگے یہ آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرائض نبوت کیا ہیں، اس کے ختم نبوت پر استدلال ہم کریں گے۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 103 وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں ایسے لوگوں کی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 157، یہ آیت مبارکہ مجھے بے حد پسند ہے، ویسے تو پورا قرآن مجید ہی پسند ہے لیکن کچھ ایک یہ آیت مبارکہ مجھے بہت ہی پسند ہے۔
وہ کیا ہے؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، یعنی اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے، آخرت میں بھی، بے شک ہم تیری طرف تائب اور راغب ہو چکے ہیں۔ ارشاد ہوا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، سو میں عنقریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہیں، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب دیتے ہیں اور معاشر اور معاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں، جن کے اوصاف و کمالات یہ ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے پاس تورات نے ان کے اوصاف و کمالات کو لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان کے بارے گراں اور توق یعنی ان پر جو قیود ہیں ان پر نافرمانے کے بعد مسلط کیے گئے ہیں وہ ساقط فرماتے ہیں، اور انہیں نعمت آزادی سے بہرہ ور فرماتے ہیں۔ وہ سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے وہ امت کے افراد کو سونپ دی گئی ہے۔ اب اس میں ایک مخصوص جماعت ہے، وہی وہ فریضہ انجام دے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا، یعنی فریضہ تبلیغ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیشہ سے مشن رہا، اور آپ کے بعد اب آپ کی امت کو یہ مشن دے دیا گیا۔ تو اگر کوئی نبی کا آنے کا سلسلہ ہوتا تو نبی کا ذکر کیا گیا ہوتا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو اب یہ اس امت کے علماء کی ذمہ داری ہے، صلحاء کی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں، اور اس کے بارے میں پھر پوچھا بھی جائے گا، اس امت کے علماء سے پوچھا جائے گا، صلحاء سے پوچھا جائے گا کہ تبلیغ کی کہ نہیں کی، پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ اہل حق وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد فرائض نبوت جو ہیں وہ انجام دینے کے بعد امت کو اب سونپ دیے ہیں، اب کسی نبی نے نہیں کرنا یہ کام بلکہ اس امت نے کرنا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، اس طرح سورہ نساء کی بھی آیت نمبر 64 ہے، بڑی خوبصورت، بڑی امید افزا یہ بھی آیت ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں پھر کیا کریں؟ آپ کے پاس آ جائیں اور پھر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول اللہ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں، تو پھر ضرور اللہ کو توبہ کرنے والا پائیں گے۔ یعنی کسی اور نبی کے لیے نہیں کہا اس کے نبی کے پاس چلے جائیں، بلکہ کہا محبوب آپ کے پاس ہی آئیں کیونکہ آپ کی رحمت کامل ہے، تمام ہے، تو آپ کے پاس ہی آئیں، پھر ہی مغفرت اور بخشش ہو سکتی ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101، سورہ انفال کی آیت نمبر 33، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیارے محبوب یہ اللہ تب تک ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں ہیں۔ وہ تاج شریعہ کا کیا شعر ہے کہ انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہیں، ہم رہے عشرت دائمی کے لیے، کہ ہم کے حضور علیہ السلام ہم موجود ہیں ہمارے درمیان، اسی لیے نافرمانی کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا، تو آپ کی رحمت قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ تو کتنے ناشکرے لوگ ہیں جو کہ آپ کی اس رحمت سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں لیکن پھر بھی مانتے نہیں ہیں، پھر بھی نبوت کے دعوے کر رہے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی تصدیق کی ہے، اور میثاق جب لیا گیا تھا نا تمام انبیاء سے، تو
تمام انبیاء نے آپ کی تصدیق کی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. سب انبیاء نے کیا کیا؟ اقرار کیا. قَالَ پھر فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا کہ تم سب ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. تو اس آیت مبارکہ میں اس مفہوم پر مبنی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ سب سے آخر میں تشریف لانے والے باعظمت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے انبیاء نے اس روز میثاق آپ کی تصدیق کی، آپ کے بعد آنے والے کسی نبی کی تصدیق نہیں کی ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرما کر اپنی تصدیق کی مہر ان پر ثبت فرما دی. اور وہی اور کتابیں بھی وہی حق ہیں جو قرآن سے پہلے اتری ہیں، کیونکہ قرآن ان پر تصدیق کی مہر ثبت فرما رہا ہے، بعد والے کسی پر بھی ثبت نہیں فرما رہا. اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن کثیر نے لکھا اپنی تفسیر میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا سورہ احزاب کی آیت کے بارے میں، آیت میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. فرمایا كُنتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرُهُمْ فِي الْبَعْثِ فَبَدَأَ بِي قَبْلَهُمْ. تو فرمایا کہ میں تخلیق میں انبیاء سے اول ہوں اور بعثت میں سب سے آخر ہوں، چنانچہ مجھ سے ابتدا کی گئی ہے. تو یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہونا یہاں سے ثابت ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بھی ایک ایک پہلو کی حفاظت کی گئی ہے. ہم سیرت کی کتابوں میں مختلف انداز میں مختلف اسالیب میں لکھی گئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو ہمارے پاس موجود ہے، دیگر انبیاء کی بھی کسی حد تک محفوظ ہے، کچھ کی بالکل نہیں محفوظ، کچھ کی تھوڑی تھوڑی محفوظ ہے. جیسے حضرت ذوالکفل کا صرف ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، کچھ زیادہ اگر ہم قصص الانبیاء یا سیرت انبیاء جیسی کتابیں دیکھتے ہیں، اس میں 2 پیجوں سے زیادہ ہمیں ذکر نہیں ملتا ہے. جتنا حضرت علی سے کا ذکر ہمیں اتنا اس سے زیادہ نہیں ملتا ہے. تو جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، کتابوں کے 10-20 والیوم ہمارے پاس ملتے ہیں. تو پھر چونکہ محفوظ ہے سیرت، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا پھر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو پتہ چلا کہ آپ کی حیات طیبہ تمام امت کے افراد کے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی صاحبان حال یوں ہی محسوس کرتے ہیں جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان کے درمیان موجود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جہاں تشریف لائیں آپ لا بھی سکتے ہیں، اس محفل میں بھی تشریف لا سکتے ہیں. اور بلکہ وہ توبہ کی بیان ہے نا کہ تم کرو کام، اللہ اور اس کے رسول تمہارے کام دیکھیں گے. فَسَيَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول کیا کریں گے؟ مریم. تو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ کون یہاں بیٹھا ہوا ہے، کون کس نیت سے، کون کس ارادے سے یہاں پر آیا ہے، بیٹھا ہے. تو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں. تصور ہی کریں رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، تصور ہی بڑا دل نشین ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے کر دے کہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں. ہماری یہ قسمت کہ رسول اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ آیات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، تقریباً یہ 150 آیات تھیں، 150 آیات، اور بھی بہت ساری ہوں گی بلکہ ہیں، اور بس یہ ہماری عقل ہے جو یہاں تک پہنچ سکتی ہے، جہاں تک پہنچ جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 10:54 ہوئے ہیں دیکھیں، اور ہم نے ختم کر لیا اپنا خطاب. اب دعا کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولا کریم ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم نے جو سنا جو سیکھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، آگے اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما.
عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرما، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں علم دین کا شوق عطا فرما، ذوق عطا فرما، لگن عطا فرما۔ مولا کریم اس محفل پاک میں جو کوئی بھی بیٹھا ہے، جو آن لائن ہمیں سن رہے ہیں، جنہوں نے آن لائن ہمیں جوائن کیا ہے، سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما، سب کے دل میں جو نیک جائز حاجات خواہشات ہیں سب کی خواہشات کو پورا فرما، ان میں سے جو کوئی بیمار ہے سب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ مستعملہ عطا فرما، سب تخلیل صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، تمام پریشانیاں دور فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت فرما، گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں جو کہ بیمار ہے سب کو پریشانی سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم مہنگائی کے اس عذاب میں غریب پس رہے ہیں، مولا کریم سب کے لیے آسانیاں فرما، سب کی دستگیری فرما۔ مولا کریم مسلمان پوری دنیا میں پریشانی کے شکار ہیں، پس رہے ہیں، برما کے مسلمان، شام کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، مولا کریم جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانی کے شکار ہیں، مولا کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے لیے راحتیں پیدا فرما، مشکلات کو دور فرما۔ مولا کریم اس جامعہ کو بھی ترقیاں عطا فرما، پڑھنے والوں کی پڑھانے والوں کی خیر فرما، علم دین کا لگن اور سب کو شوق عطا فرما، سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کی حاضری کی سعادت نصیب فرما، بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، بعد اب حاضریاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل اتوار ہے، کل چھٹی ہے، اتوار والے دن درس نہیں ہوا کرے گا، انشاءاللہ العزیز پیر والے دن اب ہم ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔